بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج 21 رمضان المبارک ہے اور اتفاق سے یہ دن شہادت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا دن ہے، اور اس سے قبل جو آپ منقبت کی صورت میں اور نعت کی صورت میں سن رہے تھے، دونوں کلام پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے تھے اور بڑا عظیم شخصیت کے کلام تھے اور بڑی عظیم باتیں تھیں۔ اور پھر ان کا جو آخری شعر ہے نا، وہ بڑا قابل غور ہے کہ سائل تو پرانا ہے، ٹھیک ہے نا، سائل تو پرانا ہے۔ بات تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کر رہے ہیں نا، شعر تو انہوں نے لکھے ہیں، لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ منگتا جو ہے نا، یہ سوال کرنے والا، یہ سائل بڑا پرانا ہے، یہ سائل بڑا پرانا ہے۔ اور اسی سائل کے متعلق ہی رب نے فرمایا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دروازے پر جب کوئی سائل آ جائے، سوال کرنے والا آ جائے تو اسے جھڑکیے گا نہیں، اسے جھڑکیے گا نہیں۔ بس وہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اشارہ کر دیا ہے، سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ سائل تو پرانا ہے نا، وہی سائل ہے، اس نے بھی سوال کیا، اس نے بھی سوال کیا۔ سوال کیا ہے؟ بس کرم کر دیجیے۔ انہیں در مصطفیٰ کے سائلین میں ایک ایسی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے جو سائل بھی ہے، مسئول بھی ہے، جو سائل بھی ہے، مسئول بھی ہے۔ کیونکہ وقت کم ہے، ورنہ میں سائل اور مسئول پہ گفتگو کرتا اور پتہ چلتا ہے انشاءاللہ جیسے حالات بہتر ہوتے میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا۔ میری مراد تاجدار اہل عطا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا حضرت حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ کبھی یہ نبی سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کبھی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، کبھی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں۔ جس سے علی سوال کر رہے ہیں وہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی ذات سے لوگ جب سوال کرتے ہیں بالآخر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں سلونی ما شئتم، اے لوگو جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، جو چاہو وہ پوچھ لو۔ اور آقا کریم یہ نہیں فرماتے کہ مجھے وقت دے دینا، مجھے ٹائم دے دینا، میں سوچ کر تمہیں جواب دوں گا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جو چاہو پوچھو، میں تمہیں یہیں کھڑے کھڑے جواب دوں گا، میں تمہیں یہیں کھڑے کھڑے جواب دوں گا، کسی کا انتظار نہیں کروں گا۔ اب کچھ لوگوں کو اس میں کمی نظر آتی ہے نا، وہ جی نبی نے تو یہ فرمایا کہ میں منبر پر جب تک کھڑا ہوں تب تک مجھ سے پوچھو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ عقل کے اندھو تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آقا فرماتے ہیں کہ میں کہیں جاؤں گا نہیں،
کسی کا انتظار نہیں کروں گا، جبرائیل کا انتظار نہیں کروں گا، میرے رب نے مجھے اتنا علم عطا کر دیا ہے، تم پوچھو میں انہی قدموں پر تمہیں جواب دوں گا، انہی قدموں پر تمہیں جواب دوں گا۔ اس کا مقصود یہ ہے یہیں کھڑے کھڑے تمہیں جواب دوں گا۔ اور پھر کچھ سوال کرنے والوں نے سوال بھی کیے تھے، آقا کریم نے جواب بھی عطا فرمائے، اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے علم پر اعتراض کرتے ہیں، ہمارے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور بڑی مزے کی بات یہ تھی، اعتراض کرنے والے بیچ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، آئے ہوئے تھے، مسجد میں ہی بیٹھے تھے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری کے اندر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بڑے پیار سے فرمایا کہ جو منافق میری مسجد میں بیٹھا ہے نا، وہ اٹھ کر یہاں سے نکل جائے، یہاں سے چلا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا برسر ممبر کہ جو بھی منافق یہاں بیٹھا ہے وہ اٹھ کر چلا جائے۔ کچھ لوگ جو بیٹھے تھے نا، ان میں سے کچھ اٹھ کر خاموشی سے نکل گئے، کچھ اٹھ کر خاموشی سے نکل گئے۔ اتفاق ایسا تھا آج بھی جمعہ کا دن ہے، اس دن بھی جمعہ کا دن تھا، اور آقا کریم علیہ السلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فرمایا نکل جائے میری مسجد سے منافق جو بھی ہیں۔ کچھ لوگ نکلے، باقی کثرت سے جو تھے وہ بیٹھے رہے۔ جب بیٹھے رہے، نظریہ کیا تھا ان کا، اب یہ بھی سن لیں۔ نظریہ یہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوے کرتا ہے، ہم اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو ہمارے بارے میں علم نہیں ہے، ہمارے دلوں کی بات کو یہ کیا جانتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ نہیں اٹھ رہے، تو پھر نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لینا شروع فرما دیا، یا فلاں ابن فلاں اخرج فإنک المنافق، یا فلاں ابن فلاں اخرج فإنک المنافق، اے فلاں فلاں کے بیٹے اٹھ نکل جا میری مسجد سے، تو بھی منافق ہے۔ اے فلاں فلاں کے بیٹے اٹھ، تو بھی نکل جا میری مسجد سے، تو بھی منافق ہے۔ اب یارہ انکار نہ رہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نام بھی لے دیا اور ان کا نام بھی ظاہر فرما دیا۔ فرمایا اٹھو اور نکل جاؤ یہاں سے، کلمہ میرا پڑھتے ہو، نام میرا لیتے ہو، امامت میری میں نماز ادا کرتے ہو، اقتداء میری کرتے ہو، امت میری کہلاتے ہو، اور کہتے میرے متعلق ہو کہ نبی نہیں جانتے ہیں، نبی نہیں جانتے۔ اٹھو نکلو یہاں سے۔ آج کے منافقین کو بھی یہ پیغام دے دو جو کہتے ہیں کہ نبی کو کیا معلوم دیوار کے پیچھے کیا ہے، نبی کو کیا معلوم دلوں میں کیا ہو رہا ہے، نبی کو کیا معلوم کہ کل کیا ہو رہا ہے۔ ان منافقین زمانہ کو کہہ دیا کرو کہ چھوڑو میرے نبی کے کلمے کو، چھوڑو دامن مصطفیٰ کو، نکل جاؤ امت مصطفیٰ سے، اس لیے کہ تمہارا تعلق امت مصطفیٰ سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو کلمہ نبی کا پڑھے پھر نبی پر اعتراض کرے وہ امتی نہیں کہلا سکتا ہے، وہ امتی نہیں کہلا سکتا ہے۔ یہ تو تھا میرے کریم آقا علیہ السلام کا ارشاد مبارک۔ سائل اور مسئول کی میں نے بات کی نا، کہ جب سائل آئے سوال کرے پھر سوال کا جواب ملے۔ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا، کچھ سوال مولا علی سے بھی ہوتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا طریقہ کار کیا تھا، آپ سے جب کوئی سوال کرتا نا کسی چیز کے متعلق، تو آپ برجستہ فی البدی اور فی الفور جواب دیا کرتے تھے، انتظار نہیں فرماتے تھے، انتظار نہیں فرماتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سوال کر دیا، اے علی میں دیکھتا ہوں کہ آپ سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو آپ فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں، فوراً اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ مولا کائنات نے اس شخص کو دیکھا، پہچانا، پرکھا کہ یہ سوال کیوں کر رہا ہے، اس سوال کے پس پردہ عوامل کیا ہیں، کیونکہ ہر سوال کے پیچھے کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوتا ہے۔ اور انہی مولا کائنات کا فرمان حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کیا کمال ارشاد فرمایا جو تم پر اعتراض کر رہا ہے نا یا سوال کر رہا ہے، غور کر لیا کرو اسی سوال کے اندر جواب موجود ہوتا ہے، اسی سوال کے اندر جواب موجود ہوتا ہے۔ مولا کائنات اس شخص کو فوراً فرماتے ایک بات تو بتا کہ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنے ہیں، تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، بغیر سوچے، یعنی کہ فوراً کہہ دیا اس نے کہ جی میرے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں۔
فرمایا میں نے تجھ سے سوال کیا، تو نے سوچا نہیں، تو نے دیر نہیں کی، تو ٹھہرا نہیں، فوراً تو نے جواب دے دیا، اس کی وجہ کیوں تو نے فوراً جواب دیا؟ اس نے عرض کیا اے علی تو کیا بات کرتا ہے، جب انگلیاں ہر وقت میرے سامنے رہتی ہیں تو میں کیسے ان کو بھول سکتا ہوں، اس لیے میں نے فوراً جواب دیا۔ فرمایا تیرے سامنے انگلیاں رہتی ہیں، علی کے سامنے 18,000 عالم رہتے ہیں، علی کے سامنے 18,000 عالم رہتے ہیں، جب تو انگلیوں کے اوپر ٹھہرا نہیں، فوراً جواب دے دیا، تو جس کے سامنے کل کائنات رہتی ہو، کل عالمین رہتے ہو، پھر جب اس سے سوال کیا جائے گا تو وہ انتظار کیسے کرے گا؟ وہ برجستہ ہی جواب دے گا نا، وہ فوراً ہی جواب دے گا۔ کیسے علی کے سامنے سب کچھ کیسے رہتا ہے؟ یہاں ایک روایت اور بھی سماعت فرما لیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے سوال کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات تو بتائیے، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل، جسے آپ سجدہ کرتے ہیں، اللہ عز و جل، کبھی اس اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ کبھی اس اللہ کو، اونچی تو بولے نا، سوال کیا کیا ہے؟ کبھی اللہ کو دیکھ، یعنی کبھی، وہ کبھی کی بات کر رہا ہے، کبھی اللہ کو دیکھا بھی ہے؟ حیدر کرار جوش میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اپنی زبان کو لگام دے، تو کبھی کی بات کرتا ہے۔ علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک وہ نظر آتا نہیں ہے، جب تک وہ نظر آتا نہیں ہے علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا ہے۔ مقام علی المرتضیٰ کیا ہے؟ آپ میرے مصطفیٰ سے پوچھیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں کہ علی کا مقام کیا ہے، علی کا مقام کیا ہے۔ یوں بے شمار فضائل ہیں، آج میں چاہوں گا آپ کی شجاعت کے متعلق کچھ بات کر دوں، اور کچھ آپ کے مناقب کے متعلق بات کر دوں، کچھ آپ کی تعلیمات کے متعلق مختصر وقت کے اندر۔ یہاں تعلیمات اسلام میں سے ایک اہم شعبہ ہے اخوت اسلامی۔ کون سا؟ اخوت اسلامی، مومن مومن کا بھائی، مسلم مسلم کا بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھائی چارہ قائم فرمایا تھا مہاجرین اور انصار میں، مہاجرین اور انصار مدینہ میں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جو ہجرت کر کے گئے تھے مکۃ المکرمہ سے، ان کو جو مدینۃ المنورہ کے رہنے والے انصار تھے نا، ان کا بھائی بنا دیا، اس کو اس کا بھائی، اس کو اس کا بھائی، سب کا بنا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا انصار مدینہ میں سے، یہ اکیلے رہ گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ روتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ روتے آج ہم بھی ہیں نا، روتے آج ہم بھی ہیں، مگر ہمارے رونے کی فکریں کچھ اور ہوتی ہیں، علی کے رونے کی فکر اور وجہ کچھ اور تھی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ذرا سنیے گا، بڑی قابل غور ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا علی کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سب کو بھائی دے دیے، ابو بکر کا بھائی کسی کو بنا دیا، عمر کا بھائی کسی کو بنا دیا، عثمان کا بنا دیا، فلاں فلاں سب کے بھائی بنا دیے، اور میرا بھائی کوئی نہیں بنایا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ میرے اندر کوئی کمی تھی؟ فرمایا علی نہیں، تیرے اندر کمی نہیں آئی۔ اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اس رشتہ مواخات میں بھی تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں؟ تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں۔ یعنی یوں تو چچا زاد بھائی بھی تھے، مگر اخوت اسلامی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو میرا بھائی ہے، اے علی تو میرا بھائی ہے۔ تو یہاں یہ وہ مقام ملتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے علی کو ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا، علی کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھا۔ پھر یہاں ایک بار اور قابل غور ہے، قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے، اللہ کی مقدس کتاب، کلام الہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ قرآن خاموش قرآن ہے، وہ قرآن خاموش قرآن ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بولتے قرآن ہیں۔ قرآن کی تفسیر ہے، عملی تفسیر، چلتی پھرتی تفسیر ہے۔ اب خاموش قرآن کے متعلق بھی میں عرض کرتا ہوں، پہلے بولتے قرآن کو تو سنیے، وہ بولتے قرآن کیا فرماتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام علی کو فرما رہے ہیں علی تو میرا، اونچی بولتے نا، علی تو میرا بھائی ہے، لیکن ساری زندگی کبھی علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اے میرے بھائی کہہ کر نہیں پکارا۔
جب بھی پکارا ہے یا رسول اللہ کہہ کر پکارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکارا۔ وہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام علی کی قربت کی بات اور فرماتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب علی پیدا ہوتے ہیں لعاب دہن میرے مصطفیٰ ڈالتے ہیں، میرے مصطفیٰ ڈالتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کو بچپن سے لے کر لڑکپن تک میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے ساتھ سلاتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ مس کر کے سلاتے ہیں۔ پھر کریم آقا علیہ السلام علی کو اپنے کاندھوں پر بھی اٹھاتے ہیں، علی کو اپنی گود میں بھی لیتے ہیں، خود علی کے کاندھوں پر بھی سوار ہو جاتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر یوں بھی فرماتے ہیں جب کبھی کچھ لوگوں کے درمیان حضرت علی کے درمیان کوئی بات ہو گئی نا تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو علی کو میری خاطر چھوڑ دو، علی کو میری خاطر چھوڑ دو، علی کو کچھ نہ کہا کرو کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ اے لوگو علی کو اذیت مجھے اذیت ہے، علی کو تکلیف مجھے تکلیف ہے، علی سے عداوت مجھ سے عداوت ہے، علی سے بغض مجھ سے بغض ہے، لوگو علی سے محبت مجھ سے محبت ہے۔ آقا نے علی کو اپنے ساتھ ملا دیا، اپنے ساتھ ملا دیا۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کسی واقعے پر میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضرت علی کو رنجیدہ دیکھا، فرمایا علی رنجیدہ کیوں ہوتا ہے؟ عرض کی آقا فلاں پہلے جائے گا، فلاں پہلے، سواری پہلے جنت کے اندر۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تو کیوں گھبراتا ہے، تو اور میں ایک ہی ساتھ جنت میں ہوں گے، تو اور میں ایک ہی ساتھ جنت میں ہوں گے۔ یعنی بولتے قرآن نے یہ بتا دیا ولادت سے لے کر لحد تک، لحد سے قیامت تک، قیامت سے جنت تک، اور پھر تخلیق کائنات سے پہلے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی تیرے اور میرے نور کو رب کریم نے تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے اپنی بارگاہ میں تخلیق فرما کر رکھا ہوا تھا۔ یعنی کائنات سے پہلے بھی علی اور نبی ساتھ، علی اور نبی ساتھ، علی اور نبی ساتھ ہے، اور یہ ساتھ کبھی چھوٹے گا، اونچی تو بولے نا، ساتھ چھوٹے گا نہیں۔ علی نبی کے ساتھ، نبی علی کے ساتھ، یہ ہے بولتے قرآن۔ اور خاموش قرآن کے متعلق کیا فرماتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرماتے ہیں القرآن مع العلی والعلی مع القرآن۔ اے لوگو قرآن علی کے ساتھ ہے، اے لوگو قرآن علی کے ساتھ ہے، اور علی اونچی بول دینا، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، بروز محشر قرآن اور علی اکٹھے رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اکٹھے اونچی جو بول دینا رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ علی نے قرآن کا ساتھ کیسے دیا؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں علی قرآن کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے، اس انداز میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، فرماتے ہیں جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگتے نا، بایاں پاؤں رکاب میں رکھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع فرماتے، قرآن کی تلاوت شروع فرماتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا فرماتے، بایاں پاؤں رکاب میں رکھتے، جب دائیں پاؤں کو گھوڑے کے اوپر لے جاتے، دائیں رکاب میں جب دایاں پاؤں پہنچتا بائیں سے بسم اللہ کی ابتدا ہوتی، اور دائیں رکاب میں دایاں پاؤں رکھتے قرآن کی والناس ہو چکی ہوتی تھی۔ یعنی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک علی صرف رکاب میں پاؤں رکھنے اور دوسرے پاؤں کو رکھنے تک مکمل قرآن کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ سنو، جس کے ساتھ نبی ہو، جس کے ساتھ قرآن ہو، جس کے ساتھ اللہ ہو، اور جو نبی کا وصی بھی ہو، نبی کا وزیر بھی ہو، نبی کا خلیفہ بھی ہو، نبی کا داماد بھی ہو، نبی کا بھائی بھی ہو، اور پھر جس کے متعلق نبی بھی فرمائے لوگو شہر تو میں ہوں علم کا لیکن دروازہ علی ہے، گھر تو میں ہوں حکمت کا لیکن دروازہ اس کا علی ہے، اور جو علم کا ارادہ رکھتا ہے ومن اراد العلم
فلیات الباب، جو علم کا ارادہ رکھتا ہے وہ دروازے کے اوپر آ جائے، وہ علی کے در پر آ جائے۔ اس لیے علی کے در سے وابستہ ہو جاؤ، تمہیں قرآن بھی مل جائے گا، نبی کا فرمان بھی مل جائے گا، تمہیں قرآن بھی مل جائے گا، نبی کا فرمان بھی مل جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے علی علوم قرآن کے بھی پاسباں ہیں، علی علوم نبوت کے بھی پاسباں ہیں، علی قرآن کے علوم کے بھی رازداں ہیں، علی علوم مصطفیٰ کے بھی رازداں ہیں۔ وہ علوم بھی جو کسی کو نہ ملے وہ مصطفیٰ نے علی کو عطا فرمائے۔ کرم اللہ وجہ الکریم، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ شجاعت اور بہادری میں بے مثال، شجاعت اور جہاں علم میں بے مثال ہیں، جہاں سخاوت میں بے مثال ہیں، جہاں زہد و تقوی میں بے مثال ہیں، جہاں شخصی کردار میں بے مثال ہیں، جہاں معاشرتی کردار میں مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ بے مثال ہیں، وہاں شجاعت کے اندر بھی علی، اونچی بول دینا، امت مصطفیٰ میں علی جیسا شجاع کوئی نہیں ہے، علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہے۔ جن بہادروں کو میرے مصطفیٰ نے چنا ان میں پہلا نام علی مرتضیٰ کا ہے، پہلا نام علی مرتضیٰ کا ہے۔ جس کی شجاعت پر خدا کو ناز تھا اس کا نام مرتضیٰ ہے، جس نے کفر کی دھجیاں بھکیر کی رکھ دی اس کا نام مرتضیٰ ہے، جس نے عمر بن ود کے 2 ٹکڑے کر دیے اس کا نام علی مرتضیٰ ہے، جس نے بدر کے میدان کے اندر 70 مقتولین کفار میں سے 35 کو اکیلے تنہا تہہ تیگ کر دیا اس کا نام علی مرتضیٰ ہے، جس نے خیبر کے قلعے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اس کا نام علی مرتضیٰ ہے، جس کے نام سے آج بھی کائنات لرز اٹھتی ہے اس کا نام حیدر کرار علی المرتضیٰ ہے، اس کا نام حیدر کرار علی المرتضیٰ ہے۔ وہ حیدر کرار، اتنی شجاعت، اتنی بہادری مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کی۔ جب سب سے بڑا جو عرب کا مشہور لڑاکا تھا نا خیبر، جب وہ سامنے آیا نا، مرحب جب سامنے آیا نا، کہنے لگا علی جانتا ہے تو 1000 جنگجوؤں کو میں اکیلا کافی ہوں، میرا نام مرحب ہے، دنیا مجھے جانتی ہے۔ اس نے خود پہن رکھی ہے لوہے کی، خود ہوتی تھی، سر سے لے کر پاؤں تک مکمل بازو پھٹے ہوئے اس کے، بڑا طویل القامت یہ شخص تھا اور بڑا مشہور تھا بہادری کے اندر، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جنگجو بھی تھا، وہ لڑاکا بھی تھا، وہ بہادر بھی تھا، باقی 1000 بندہ اس سے ڈرتا تھا، اکیلے سے نہیں لڑتا تھا۔ حیدر کرار آگے بڑھتے ہیں، فرماتے تیرا نام مرحب ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، مجھے اسد اللہ کہتے ہیں، مجھے اللہ کا شیر کرتے ہیں۔ اے مرحب آگے تو بڑھ، وار تو کر، پھر دیکھ قوت حیدری تیرے ساتھ کرتی کیا ہے، تیرے ساتھ حیدر کرار کرتا کیا ہے۔ مرحبا آگے بڑھتا ہے، وار کرتا ہے، علی کرم اللہ وجہ جب تلوار اٹھا کر اس کو مارتے دنیا جانتی ہے حضرت علی قد میں چھوٹے تھے، قد میں چھوٹے تھے۔ مرحب جیسا دیو ہیکل شخص جب سامنے آیا، علی نے اٹھ کر تلوار ماری۔ وہ کون سی قوت تھی جو تلوار لگی تو صحابہ فرماتے پورا قلعہ خیبر اس تلوار کی گونج سے گونج اٹھا، اتنے زوردار تلوار چلی کہ اس کی لوہے کی خود کو چیرتی ہوئی اس کی ناف سے نیچے تک چلی گئی، یعنی خود کو بھی چیر دیا اور مرحب کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسے کہتے ہیں حیدر کرار، اسے کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اے لوگو، علی کے علاوہ کوئی فتح نہیں ہے، علی کی تلوار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں ہے۔ علی کی تلوار جب اٹھتی تھی تو کفر لرزہ بر اندام ہو جاتا تھا۔ وہ حیدر کرار کرم اللہ وجہ دھوکے سے ان پر 19 یا 18 رمضان مبارک کو حملہ کیا جاتا ہے، حالت نماز کے اندر آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ 21 رمضان مبارک کو آپ اس جہان فانی سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ جاتے جاتے بھی ایک پیغام دے جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو میرا قاتل ہے نا، یہ پہلے بتا چکے تھے، میرا قاتل جو ہے نا وہ اب تک کیوں نہیں آیا۔ شہادت سے چند دن پہلے جامعہ کوفہ کے ممبر پر اعلان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں میرا قاتل اب تک کیوں نہیں آیا۔
آ چکا ہے وہ، یہ بھی فرماتے ہیں آ چکا ہے وہ کوفہ کے اندر، تو پھر وہ مجھے قتل کیوں نہیں کرتا؟ جب قاتل کے بارے میں لوگوں نے کہا حضور آپ جانتے ہیں بتا دیجئے تاکہ ہم اسے واصل جہنم کر دیں، فرمایا نہیں، اللہ کی تقدیر کو میں روک نہیں سکتا ہوں، اسے آنے دو، ہاں جب وہ مجھے قتل کر دے، مجھے شہید کر دے، یاد رکھو سوائے اس کے کسی کو سزا مت دینا، سوائے اس کے کسی کو سزا مت دینا۔ ابن ملجم ملعون یہ خارجی گروہ سے تھا، پھر آ کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گروہ میں شامل ہوا، حضرت علی سے بیعت ہوا، باقاعدہ آپ کا شیعہ کہلاتا تھا اپنے آپ کو۔ اصول الشیعہ کتاب کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر صرف باقاعدہ اس کے اندر لکھا ہے کہ وَقَانَ شیعۃ علی، کہ وہ علی کرم اللہ وجہہ کے شیعہ حضرات میں سے، یعنی اس میں شامل ہو گیا۔ یہ تاریخ اسلام کی دردناک کہانی ہے کہ کچھ خارجی ہوئے، کچھ نابسی ہوئے، کچھ رافضی ہوئے، جنہوں نے مختلف روپ دھارے، کچھ علی کے گروہ میں آئے، کچھ امیر معاویہ کے گروہ میں آئے، تو عثمان کے قریب آئے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے مسلمانوں میں آ کر فتنے ڈالے اور آپس میں جنگیں کروائیں۔ لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ سارے ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، سارے ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، اور ہم سب کی عزت اور احترام کرتے۔ یوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر جب حملہ ہوتا ہے، مسجد کے اندر آپ شہید ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کی زبان پر آخری کلمہ جاری ہوتا ہے فزت برب الکعبۃ، اے لوگو رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ان کی مرقد منورہ پر نازل